دور میں ایک بزرگ آئے تھے اور ان کے ہاتھ میں ان کا عصا تھا. بعد میں پہنچے تو علی آصف اسلم کی لاٹھی ملی. ایئرپورٹ وہ پیچھے تک آئی گیس لنگر پورا تک جو ہے ریور نظر آ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سعد قیوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. کشمیر جسے ویسے ہی جنت نظیر کہا جاتا ہے. آج میں آپ کو جنت نظیر کے ایک اور خوبصورت حصے کی سیر کروانے لے کے جا رہا ہوں. آج میں آپ کو جس مقام کی سیر کروانے لے کے جا رہا ہوں، اس مقام کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. حالانکہ یہ مقام مظفر آباد سے صرف 18 کلومیٹر کی مسافت پر ہے. Well guys, you see we are at the top of Muzaffarabad city. You can see most of the Jhelum Valley, most of the town and the beautiful beach here. Very covered in clouds. میں مظفر آباد کے قریب رہتے ہوئے بھی آج تک اس خوبصورت سیاحتی مقام کی خوبصورتی کو ایکسپلور نہیں کر سکا. آج میں نے اور میرے دوستوں نے سوچا کیوں نہ آپ سب دیکھنے والوں کو آج اس خوبصورت مقام کی سیر کروائی جائے. جہاں تک ہمیں معلوم تھا اس مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو 4x4 گاڑی یا بائک کا انتخاب کرنا ہوگا. تو ہم نے اس مقام تک جانے کے لیے بائک کا انتخاب کیا، لیکن یہ فیصلہ کتنا اچھا ثابت ہوا یہ آپ آگے چل کر اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں. سفر کی مشکلات کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت نظارے بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھے. بہتے جھرنوں اور دل فریب نظاروں نے ہمارے سفر کو اور خوشگوار بنا دیا. راستہ خراب ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری ڈرائیونگ سکلز بھی ٹیسٹ ہو رہی تھی. لیکن ہم نے بھی ہمت نہیں ہاری اور اپنے مقام کی طرف بڑھتے رہے. اس جگہ کی خوبصورتی کو لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے. ایک عجب سحر ستاری ہے، خاموش لیکن سحر زدہ. دشوار گزار اور پرخطر راستوں پر سفر کرنے کے بعد جب ہم سری کوٹ پر پہنچے تو قدرت کے اس حسین شاہکار کو دیکھ کر زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلا، سبحان اللہ. The best places I have ever visited in my life. Daukan, Togan. We were not expecting this much beauty. Peace, calmness and nature. Enjoy it.
سریکوٹ کے مقام پہ، اور یہاں پہ ایک عجیب اسٹرینج جگہ ہے جس کے بارے میں ایک ہسٹری مشہور ہے کہ یہاں پہ کسی دور میں ایک بزرگ آئے تھے اور ان کے ہاتھ میں ان کا عصا تھا، اور یہاں پہ سم ہاؤ سلپری جگہ تھی جو بھی تھی، یہاں سے ان کے ہاتھ سے جو ان کا عصا تھا وہ چھوٹ کے یہاں پہ چلا گیا، اور وہ جو بزرگ تھے کافی تبلیغ کے معاملے میں یہ تو ٹریول کرتے رہتے تھے اکثر، تو وہ جب ایبٹ آباد میں پہنچے تو الیاسی مسجد کے پاس سے آج بھی مانا جاتا ہے کہ آج بھی بلکہ چشمہ ہے الیاسی مسجد کے پاس، تو وہاں پہ انہیں وہی بڑی لاٹھی ملی ہے، انہوں نے اپنی جو نشانی تھی باقی چیزیں تھی اپنی بچانی دوبارہ سے، یہ ایک معجزے کے طور پہ جانا جاتا ہے کہ یہاں سے جو چیز بھی جاتی ہے الیاسی مسجد کے پاس ہی اس سے برآمد ہوتی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں ویسے نیچے جاتے ہیں، عجیب سا جو ہے نا وہ گڑھا بنا ہوا ہے، یہاں آ کے پانی غائب ہو رہا ہے، پانی یہاں پہ آ رہا ہے لیکن آگے نہیں پتہ چل رہا کہ کہاں جا رہا ہے۔